وہ محبت جو خود اپنے ماضی سے واقف نہیں، بھلا تمہیں کیا فائدہ دے پائے گی؟ میری تم سے یہی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کبھی اس محبت کے پیچھے برباد مت کرنا جسے خود اپنے مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ وہ بھلا تمہارا گھر کیسے بسا پائے گی؟ یقیناً تم ہر لڑکی کے دل کی خواہش ہوگی، لیکن تمہاری محبت پہلے ہی کسی کی امانت ہے اور وہ اپنی امانت میں خیانت کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکی تھی، پیچھے اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر۔ تو آخر کار وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اس کو ہی چاہتا ہے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ یہ کیسا درد اٹھا تھا اس کے سینے میں کہ وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے آپ کو اپنی محبت کی نظروں میں گرا ہی دیا تھا۔ آخر کار یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے نہیں بنی، وہ کسی اور کی امانت تھی، کیسے اور کی بیوی تھی، اور مرتے دم تک کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی سوائے اپنے شوہر کے۔ وہ اپنے شوہر کی وفادار تھی، یہ بات وہ اس کی آخری بات سے ہی جان گیا تھا۔ تو یہ طے تھا، ان کے راستے جدا ہو چکے تھے۔ اب وہ اسے زیادہ دیر اس کے اپنوں سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے کبیر سے ملوا دے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کبیر کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہو اظہار میرے یار؟ کبیر نے خوشباش انداز میں پوچھا تھا، جس پر اظہار اس کی زندہ دلی پر مسکرا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بڑے خوش لگ رہے ہو، خیریت ہی ہے نا؟ اس نے بھی دو بدو پوچھا تھا۔ بالکل صحیح پہچانا، میں بہت خوش ہوں۔ میری زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ مطلب یہ کہ میں شادی کرنے والا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری شادی میں شرکت کرو۔ آخر اپنے دوست کے بغیر میں صحرا کیسے سجا سکتا ہوں؟ اس نے مخلصی سے کہا تو اپنے دل کی کیفیت کو پیچھے چھوڑ کر اظہار دل سے اس کے لیے خوش ہوا تھا، اس کی آنے والی خوشی پر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے یار کی شادی ہے اور میں نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقین کرو، جو تحفہ میں تمہارے لیے اپنے ساتھ لاؤں گا وہ تمہیں بہت خوشی دے گا، جسے دیکھ کر تم سب بھول جاؤ گے اور یقیناً مجھے تا عمر دعائیں دو گے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی نام آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا تو کبیر حیران ہوا تھا، ایسا کیا تحفہ دینے والا تھا بلا اظہار سے؟ اول تو مجھے تم سے کوئی تحفہ چاہیے نہیں تھا، مگر اب تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ آخر ایسا کیا تحفہ دینے والے ہو تم؟ میں ابھی جاننا چاہوں گا۔ وہ اشتیاق سے پوچھ بیٹھا تھا۔ اس کی اضطرابی کیفیت پر اظہار کہکا لگا کر رہ گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے دلہے میاں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یقین کرو، اس تحفے کو دیکھ کر تمہاری راتوں کی نیندیں اڑنے والی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہنس کر خدا حافظ کہتا ہوا اس کی کال کاٹ چکا تھا۔ پیچھے کبیر دانت کچکچا کر رہ گیا، جو اسے خود تجسس میں ڈال کر اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آخر اب اسے 2 دن اور انتظار کرنا پڑے گا اس کے آنے کا، وہ بے صبری سے سوچنے لگا۔ اظہار نے کال کاٹ کر گہرا سانس لیا تھا۔ اب اسے سب سے مشکل ترین امر انجام دینا تھا، اور وہ تھا ماہ روح کو اس کے ماضی کی تلخ حقیقت سے آگاہ کرنا، کیونکہ کبیر اسے پہلے ہی تمام حالات سے آگاہ کر چکا تھا کہ کیسے ماہ اور شاہمیر کی محبت شروع ہوئی اور کیسے اختتام پر پہنچی۔ وہ اسے شاہمیر کی بے اعتباری تک کا بتا چکا تھا، جس پر اظہار کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن جب کبھی اسے وقتاً فوقتاً شاہمیر کی بری اجڑی ہوئی حالت کا بتاتا تو اب اسے اس پر رحم آنے لگا تھا۔ آخر ماہ اس کے مقدر میں ہی لکھی تھی اور وہ اسے شاہمیر کو واپس لوٹانے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے قدم ماہ کے کمرے کی طرف بڑھائے، جہاں وہ جا کر اس پر حقیقت آشکار کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حقیقت ماہ کو بتاتا جا رہا تھا، ماہ کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اظہار؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے اپنے بھائی کی خاطر مجھے گھر سے نکالا، آخر کس بنا پر اسے اپنی محبت پر یقین نہ تھا کیا؟ یا میں اپنا فریضہ اچھی طرح انجام نہ دے پائی؟ یقیناً مجھ سے اپنے شوہر چننے میں غلطی ہو گئی، ورنہ میں شاہمیر جیسے شخص سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اس نے ساری حقیقت جان لینے کے بعد کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ وہ واپس جانے کی ٹھان چکی تھی، مگر محبت کے لیے نہیں بلکہ علیحدگی لینے کے لیے۔ تو مطلب میرا بھائی شادی کر رہا ہے؟ اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے اظہار سے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے پوچھا۔ ہاں، یہی وہ واحد شخص ہے جس نے ابھی تک تمہاری تلاش نہیں چھوڑی، سب کے مان لینے کے باوجود کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ پاگل پھر بھی تمہیں در بدر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایسے ہی تو نہیں وہ اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی۔ اچھا، تو پھر وقت آ گیا ہے اپنے بھائی کو سرپرائز دینے کا۔
اس نے مزے سے ہاتھ ملتے کہا تو اس کے چہرے پر چمچماتے جگنو دیکھ اظہار دل سے خوش ہوا تھا۔ یقیناً وہ اسے اچھے والا شوق دینے والی تھی۔ لو میں آ گئی برادر، اس نے مزے سے کہا۔ کبیر کے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، بلکہ وہ خود ہی تیاریاں دیکھ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سب تیاریاں ہو چکی تھیں، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے فنکشن اپنے گھر میں ہی رکھا تھا۔ جیسے ہی کبیر کی نظر اندر آتے شاہ میر کی فیملی پر پڑی تو اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھتا سرخ چہرہ لیے ان کی طرف بڑھنے لگا، جب بیچ میں ہی اس کے والد احمد صاحب نے اسے روکا تھا۔ کبیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خوشی کا ماحول ہے، اسے تم سب کے سامنے برباد مت کرو۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولے، ڈیڈ، یہ دونوں بھائی یہاں کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ اگر بلانا ہی تھا تو آپ بس سر کو بلاتے یا ماہ کی دوست کو، انہیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنہیں دیکھتے میرا دل کرتا ہے ان کی جان لے لوں۔ آج انہی کی وجہ سے میری بہن یہاں موجود نہیں۔ وہ دانت پیستے اونچی آواز میں بولا، جو ان سب نے صاف سنا تھا، اور تضحیک سے ان کے چہرے سرخ پڑے تھے۔ اس کو کسی طرح شانت کرتے وہ دوبارہ سٹیج پر لے گئے۔ نکاح مکمل ہونے کے مراحل کے بعد دلہن کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ وہ واقعی میں خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام وانیہ تھا۔ شاہ میر وہاں بے دلی سے موجود تھا۔ اس نے تو عرصہ ہوا تھا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، آج بھی نہ کرتا اگر تقریب ماہ کے بھائی کی نہ ہوتی۔ شاہ میر بھی آئینہ اور براق کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور دانیہ بھی کبیر کے بلاوے پر ہادی اور اپنے ٹوین سعد اسد کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اگر کہا جائے کہ وہ سب بہت عرصے بعد اکٹھے ہوئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ سب دلہا دلہن کے پکس لے رہے تھے، جبکہ کبیر بے چینی سے اظہار کا انتظار کر رہا تھا، جو اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر پتہ نہیں کیوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آخر کہاں رہ گیا یہ لڑکا؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ اور کیا سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ؟ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شاہ میر کو بھی اب اس سب سے گھٹن ہونے لگی تو وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ جب لائٹس ایک دم آف ہوئی تھی، وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، کیونکہ دروازے میں ایک سپاٹ لائٹ روشن ہوئی تھی، جو کہ کسی لڑکی کے قدموں کی طرف تھی جس پر بھاری میکسی تھی۔ سب ساکت سے وہاں دیکھ رہے تھے جب فضا میں خوبصورت سی دھن بجنا شروع ہوئی تھی اور اس لڑکی کے پاؤں میں ہلچل آئی تھی۔ ایک شادی کا ترک گانا بجنا شروع ہوا تھا جس پر وہ آہستہ سے رقص کرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ سپاٹ لائٹ اس کے باقی وجود کو بھی روشن کرنے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ جب اس کا چہرہ روشن ہوا تو سب اس کی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے، حالانکہ اس کے چہرے پر سنہری سا پردہ یا یوں کہا جائے نقاب حائل تھا۔ بال ہوا کی دوش پر لہرا رہے تھے، اور اس سب میں سب سے زیادہ جس کو بے یقینی اور حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا وہ کبیر تھا، جو گانے کی دھن سنتا ششدر رہ گیا تھا اور آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں یادیں تازہ ہونے لگی تھی جب وہ اس گانے پر اپنی بہن کے ساتھ رقص کیا کرتا تھا بچپن میں۔ تو کیا وہ ماہ تھی؟ بلکہ اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ آنکھیں کیسے بھول سکتا تھا؟ یقیناً وہ اس کی ہی بہن تھی۔ اس کے قدم مکان کے انداز میں اس دھن پر رقص کرتے ہوئے سامنے کھڑی دوشیزہ کی طرف بڑھنے لگے تھے، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی بادامی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے پہچان چکا ہے، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ جیسے ہی کبیر اس کے آگے رکا، اس نے نیم و جھک کر اس لڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ تمام اطراف میں کھڑے لوگوں کا ہاتھ بے ساختہ اس کے منہ پر گیا تھا کہ آخر یہ لڑکا کیا کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے ہلنا شروع کیا تھا، پاؤں کو ہلکے ہلکے حرکت دیتے دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ایک ہاتھ سے دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ دونوں کے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دونوں ہی جھوم رہے تھے۔ کبیر کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ سب سمجھنے کی کوشش میں تھے کہ آخر یہ لڑکی تھی کون جس کی وجہ سے دلہا اپنی دلہن کو چھوڑے وہاں موجود تھا۔ کبیر سے اور برداشت نہ ہوا تو اس نے اس لڑکی کے ماتھے پر عقیدت سے چوما اور اسے ساتھ گلے سے لگایا تو سب آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے۔ یہی حال شاہ میر اور ویر کا بھی تھا۔ اچانک ایک دم گانے کی دھن بدلی تو وہ اس کے اطراف میں گھومنے لگی تھی، اور آہستہ سے لہکتے لہکتے شاہ میر کے پاس سے گزرتے خوشبوؤں کے جھونکے اڑاتی دلہن کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ اب فرق یہ تھا کہ اس نے وانیہ کا ہاتھ کبیر کو تھمایا اور خود تالیاں بجانے لگی۔ وانیہ سمجھ چکی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ کبیر کی آنکھوں میں عقیدت دیکھ وہ اس کا راز پا چکی تھی۔ ایک دم گانے کی بیٹ بدلی تو تینوں ایک دائرے میں گھومنے لگے تھے،
اور کبیر نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب اتارا تھا، جس کا چہرہ دیکھ سب کے چہرے سفید پڑے تھے، یا یوں کہا جائے کہ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اور سب سے زیادہ حیرت، خوشی اور بے یقینی کا شکار تو وہاں کھڑا شاہمیر تھا، جس کی مرادیں یوں ایک دم سچ ہوتی اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ گانا بند ہو چکا تھا، وہ دونوں کو ملتی انہیں مبارکباد دے رہی تھی، جبکہ آئینہ اور دانیہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بے یقینی اور خوشی کے مارے رو رہی تھیں۔ پاؤں اس کی طرف اٹھنے سے انکاری تھے کہ کہیں ان کے ہاتھ لگاتے ہی وہ غائب نہ ہو جائے۔ ابھی وہ وانیہ کو سٹیج پر بٹھا کر نیچے اتری ہی تھی کہ کبیر پھر جن کی طرح اس کے پیچھے حاضر تھا۔ تم پھر آ گئے، جا کر اپنی بیوی کو ٹائم دو، وہ اسے گھرکتے ہوئے بولی، مگر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر کبیر نے اس کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ جیسے اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ پھر سے کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اس کی یہ انسیکیورٹی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکراتی تھی۔ میں یہی ہوں کبیر، اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اس کا اشارہ تھپکتی ہوئی بولی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، اور شاہمیر نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ ماں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میری ماہر ہو، ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ کیا تم مجھے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے معاف کیے بغیر ہی چلی گئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ہے ایکسکیوز می، کون ہو تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کا غصے سے ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی تھی۔ آنکھوں میں صاف بیگانگی تھی۔ یہ تو وہ آنکھیں ہی نہیں تھی جنہیں وہ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی آنکھیں تھیں جن میں صاف اجنبیت تھی۔ مطلب یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا تھا۔ حیران تو باقی سب بھی تھے جو اس کے قریب آئے تھے اس سے ملنے کے لیے۔ مطلب صاف ہے، آپ ہیں کون جو اتنا حق سے مجھے گلے لگا رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو جانتی تک نہیں، اور یوں کسی غیر کے گلے لگنا آپ کو زیب نہیں دیتا ہے؟ وہ سختی سے بولی تو سب منہ کھولے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اب کی بار تو کبیر بھی حیران ہوا تھا، اس کے لہجے سے صاف اجنبیت واضح تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید غصے میں یہ سب کر رہی ہے، مگر اس کی باتیں تو کچھ اور ہی سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماں، تم ٹھیک ہو اب؟ اور کیسی ہو تم؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ شاہمیر کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر آئینہ اور دانیہ فوراً آگے آ کر اس کے گلے لگی تھی، جبکہ وہ بیزاری سے انہیں بھی پیچھے ہٹا گئی تھی۔ اب آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کون ہیں؟ اس کی اس بات پر اب صحیح معنوں میں سب کے ساتھ ساتھ کبیر کو بھی شوق لگا تھا، جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف موڑ گیا۔ ماں ادھر دیکھو، کیا تم ان کو واقعی نہیں جانتی؟ اس نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات جاننے چاہے تھے کہ آیا وہ جو سمجھ رہا ہے وہ واقعی سچ ہے یا محض اس کا خیال۔ کبیر، میں واقعی نہیں جانتی انہیں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو کبیر کا سر چکرا گیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اپنی یادداشت بھلا چکی تھی؟ ماں، میں آئینہ اور یہ دانیہ، دیکھو ہماری طرف، ہم تمہاری دوستیں ہیں، کیا بھول گئی تم؟ آئینہ روتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تو وہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ آخر کیا تھا اسے اس لڑکی کے آنسو پہنچنے پر مجبور کر رہا تھا؟ اس سے اس کے آنسو نہ دیکھے گئے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماں، تم نے بتایا نہیں کیا ہوا تھا اس دن؟ کھائی میں گری تو بچی کیسے؟ کبیر پریشانی سے بولا۔ بہت لمبی کہانی ہے، فری ہو کر تفصیل سے بتاؤں گی، ابھی کے لیے بس اتنا بتا دوں کہ میری کچھ یادداشت جا چکی ہے۔ اب پوچھو گے کیسے تو وہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے، اور مجھے یہاں کون لایا اسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کی بات پر کبیر فوراً بولا، کون لایا؟ اس کی بے صبری پر وہ ہنسی اور پلٹ کر اسے پکارا، اذہان۔ اپنے نام کے پکار پر اذہان اندر داخل ہوا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں گول مٹول سی 2.5 سالہ بچی بھی تھی۔ اذہان، تم؟ کیا ماں تمہارے پاس تھی اتنی دیر سے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ کبیر، سب باتیں چھوڑو، میری بیٹی سے ملو، اس نے اذہان کے ہاتھوں سے مومل کو پکڑتے ہوئے کہا جو اس کے پاس آنے کے لیے ہمک رہی تھی۔ کبیر نے فوراً اسے اپنی گود میں لیا تھا اور چٹا چٹ چوم لیا تھا۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ کوئی بھی اس کو پیار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ماں، یہ تمہاری بیٹی؟ اس نے خوشی کے مارے نم آنکھوں سے ماہروح سے پوچھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ شاہمیر حسرت کی نگاہ سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی تھی،
اس کا دل کیا اس کو چھین کر اپنے گلے لگا لے، مگر یہ اختیار اسے اب ملنا بھی تھا یا نہیں، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ سب نے اسے بہت پیار کیا تھا اور مومل بھی نئے ماحول میں آ کر دلچسپی سے سب کو دیکھنے لگی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو لوگ جانے لگے۔ بمشکل ہادی اور شاہویر کو زبردستی دانیہ اور آئینہ کو لے جانا پڑا تھا۔ اذہان بھی بھاری دل سے اسے الوداع کیے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اب صرف وہ اور مومل اپنے کمرے میں موجود تھی، جبکہ وہ آج سب کے تاثر یاد کر رہی تھی۔ اسے اس شخص کی بے چینی اور درد بھری آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھیں، کن ترسی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ۔ اف ماہ، اف، تم ایسے بھی کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ اس نے دھوکہ دیا۔ وہ بے انتہا برا شخص ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اس کو سوچو۔ اس نے اپنے آپ کو سختی سے تنبیہ کی اور مومل پر جھکی، جو اپنی ماں کی اضطرابی کیفیت پر ہنس رہی تھی۔ شیطان کہیں کی، اپنی ماں پر ہنس رہی ہو؟ وہ اس کے گال کھینچتی بولی تو وہ ماہ جو اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر کھلکھلانے لگی اور ہمکنے لگی تھی۔ الے الے الے، میرا بیٹا، میرے پاس آنا ہے۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتی بولی تو اس نے بڑی شان سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تیری تو، اگر پاس نہیں آنا تو ہمک کیوں رہی ہو؟ اس نے آنکھیں باریک کرتے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے۔ پیچھے سے کی گئی کان میں سلگتی سرگوشی پر وہ جھٹکے سے مڑی تھی اور عین شاہمیر کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس کے سینے سے ٹکراتے پتہ نہیں کیوں اسے انجانا سے احساس ہوا تھا کہ جیسے پہلے بھی اس لمس کو محسوس کر چکی ہو، مگر اس نے اس کے قریب سے گزرتے مومل کو باہوں میں اٹھایا تھا، جو اس کا لمس پاتے ہی خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ آخر کو باپ تھا اس کا، کیسے نہ خون جوش مارتا۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کی داڑھی کھینچتی، کبھی اس کے گالوں پر کاٹنے کی کوشش کرتی۔ دوسری طرف شاہمیر نم آنکھوں سے بغیر رکے اسے چومتا جا رہا تھا۔ اس کا تو شفقت سے دل لبریز ہو چکا تھا۔ یہ چھوٹا سا مخملی روئی کا گولا اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ماں تو ان دونوں کا ملن دیکھ ششدر رہ گئی تھی، اتنی کہ وہ ان دونوں کو روک ہی نہ پائی، نہ ہی اس کی ہمت ہوئی۔ وہ اس کو بیبی کاٹ میں لٹاتا اب کی بار ماہ کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو، وہیں رک جاؤ، میں نے تمہیں مومل سے ملنے پر نہیں روکا، پر اب مجھ سے دور رہو۔ وہ الٹے قدم لیتی اسے وارن کرتی بولی، نہیں میری جان، آج نہیں ہٹ سکتا پیچھے، قطعی نہیں۔ اتنے سال کے ہجر کے بعد تمہاری قربت ہی میرا علاج ہے۔ وہ اس کی شہرک پر اپنے لب رکھتا بولا، تم میرے ساتھ میرے ہی گھر میں زبردستی نہیں کر سکتے، جانتے نہیں ہو ابھی تم مجھے، تمہارا بہت برا حال کروں گی۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، اس کی اپنی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاہمیر کے تمام جذبات بھگ سے اڑے تھے، سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا تھا، جو ایک تو اسے بھول گئی تھی اور اب اپنی قربت سے بھی پیاسا رکھنا چاہتی تھی۔ ماہ روح، اس بکواس کا کیا مطلب سمجھوں میں کسی اور کے قریب نہیں جا رہا جو زبردستی کہہ رہی ہوں۔ بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا تم پر، مکمل اختیار ہے، تمہاری جسم و جان کا مالک ہوں میں، اور اب چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور خود کو میرے سپرد کر دو، اس سے پہلے کہ بے قابو ہو جاؤں میں، ورنہ بعد میں جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ اتنا ہجر میرے لیے کافی ہے، یا تم مجھے مرتے دیکھنا چاہتی ہو؟ بولو۔ اس کی بات پر ماہ روح کو پتہ نہیں کیوں چپ لگ گئی۔ کیا تھا یہ شخص جس کے آگے اس کی بولتی بند ہو رہی تھی بار بار؟ اور اب جیسے جیسے مجھے تمہاری مزاحمت کی آواز آئی یا تم نے چون چرا کرنے کی کوشش کی، بالکل ویسے ہی میرے ہر عمل میں شدت آئے گی، اسی لیے اب بولنے کی گستاخی مت کرنا۔ وہ اس پر محبت کی بارش کرتا بولا تو ماہ روح کا دماغ گھوما تھا۔ یہاں وکٹم وہ تھی، دھوکہ اس کے ساتھ ہوا تھا اور یہ شخص اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ایک لات اس کے مین پوائنٹ پر رسید کی کہ وہ کراہ کر گرا۔ باز آ جو لڑکے، میں پہلے والی ماں نہیں، کوئی رعایت نہیں دکھاؤں گی میں، اس نے کھاد جانے والی نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر شاہمیر نے اسے گھورتے، اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑاتے اسے اپنے اوپر اپنے سینے پر گرایا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کہا تھا نا، مجھ سے دور جانے کا یا گریز کا سوچنا بھی مت۔ ابھی وہ اپنے عمل میں مصروف تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے خون خوار نظروں سے دروازے کو گھورا۔ کس کی جرت ہوئی تھی انہیں ڈسٹرب کرنے کی؟ اب تو اس بندے کی خیر نہیں۔ موقع دیکھ کر ماہ نے بھی اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا دوبارہ اسے ملنے کا اشارہ کرتا کھڑکی سے باہر کود گیا تھا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر دستک پر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا سونے سے پہلے پوچھ لوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
کبیر نے اندر آتے کہا تو اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ واقعی؟ اس نے لہجے میں اصرار لیے کہا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے مومل کو بغور دیکھتے بولی۔ کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو میری بہنا۔ وہ اس کے سر کو پیار سے تھپک کر بولا۔ میرا اور شاہمیر کا رشتہ کیسا تھا؟ اس کی بات پر کبیر کے الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے تھے، جیسے اس کا یہ پوچھنا ناگوار گزرا ہو۔ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اس شخص کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا جس نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی ہو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو ماہ روح نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبیر میرے بھائی، تم جانتے ہو نا کہ میری زندگی میں اب اکیلی نہیں بلکہ مومل بھی میرے ساتھ ہے، اس لیے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی جو مومل کے مستقبل کے لیے اچھا ثابت نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ مومل کسی بروکن فیملی کا حصہ بنے جیسے میں بنی، اس لیے میں شاہمیر اور اپنے رشتے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تاکہ پھر ہی کوئی فیصلہ کروں۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے انہی کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور کیسے شاہویر کی وجہ سے ان میں دوریاں آئیں، اور آئینہ اور دانیہ سے اس کی دوستی کیسے ہوئی اور کیسے وہ ان کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ کبیر نے اسے کچھ پکس اور ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں وہ ان سب کے بہت قریب اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ کیا وہ اتنا بدل گئی تھی۔ سب کچھ بتا کر اب کبیر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، کیا رائے ہے تمہاری؟ شاہمیر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو یا پھر اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سنجیدہ اور گمبھیر تاثرات دیکھتے بولا۔ تمہارے بتانے کے مطابق تو شاہمیر اور شاہویر دونوں ہی اپنے کیے کی سزا بھگت چکے ہیں، اس لیے میں شاہمیر سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گی، ہاں مگر ایسے بھی نہیں بخشوں گی دونوں کو۔ وہ پراسرار مسکراہٹ لیے بولی تو وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ مطلب میں اپنے سسرال جا رہی ہوں کل۔ اس کی بات پر وہ بھی حیران رہ گیا تھا، جبکہ اب ماہ کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ صبح کا سورج نہایت روشن تھا۔ وہ اپنے سسرال گہرا سانس بھر کر داخل ہوئی تو میز پر بیٹھے سبھی افراد کا نوالہ حلق میں اٹکنے کو تھا۔ ماں، تم آ گئی؟ مجھے پتا تھا تم ہم سے دور نہیں رہ پاؤ گی۔ سب سے پہلے آئینہ کو ہوش آیا اور وہ اس کی طرف بھاگی۔ اسے گلے لگاتے بولی تو اس نے بھی اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو شاہویر بھی کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگا تھا اور ہڑبڑا کر اس کے پاس آیا۔ ماں، تم آ گئی۔ میر کو تمہاری بہت ضرورت تھی۔ اب میرا بھائی بھی اپنی زندگی خوشی خوشی جی پائے گا۔ پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دینا اور مجھے معاف کر دو خدا را۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا بولا تو وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے بیٹھی۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی بھول گئی اپنے ستم، یا میں یاد کرواؤں؟ مجھے بے شک کچھ یاد نہیں مگر سب جان گئی ہوں میں، اور ماہ روح اپنے سے کیے گئے زیادتی کبھی معاف نہیں کرتی جب تک اپنی آنکھوں سے اس بندے کو پچھتاتے نہ دیکھ لے۔ ابھی تو میں آئی ہوں دیور جی، آگے آگے دیکھتے ہیں آپ اپنی بات کے کتنے پکے ہیں۔ معاف کرنا نہ کرنا تو بھی دور کی بات ہے۔ وہ اس کے کندھے سے دھول جھٹکتے اٹھی تو صفیہ بیگم فوراً اس کے پاس آئیں۔ بیٹا تم آ گئی، کتنا انتظار کیا ہم نے تمہارا، اور میرا میر وہ تو کملا کر رہ گیا تمہاری یاد میں، دن رات تڑپا ہے، سسکا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے خوشی سے دیکھتے ہوئے بولی، اور ساحر صحابی اسے گلے لگا کر ملے تھے اور مومل کے سر پر پیار کیا تھا۔ ارے واہ، آپ کو اپنے بیٹے کے تو ہر درد یاد ہے، مگر اس کا کیا جسے زخموں کی بھٹی میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا آپ کے بیٹے نے اپنے بھائی کے لیے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ بیٹا پلیز پرانی باتیں بھول جاؤ، اور یہ میرے میر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مومل کو پیار کرنا چاہا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کے لیے سب باتیں بھولنا آسان ہوگا مگر آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ اپنے اس قصوروار بیٹے کو آپ نے کیا سزا دی؟ اس نے شاہویر کی طرف اشارہ کرتے کہا تو ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے خیال میں اس دن آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ آپ کو اپنا بیٹا ہی سچا لگ رہا تھا۔ بہتر ہے آپ اب بھی انہی کا ساتھ دیں۔ میں ذرا اپنے شوہر کو دیکھ لوں۔ وہ مسکرا کر انہیں اپنی پشیمانیوں کی بھنور میں چھوڑتی جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ جیسے ہی داخل ہوئی تو شاہمیر بیڈ پر پھیل کر سو رہا تھا، شرٹ لیس۔ شاید ماہ کے ملنے کے بعد پہلی بار اسے سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی اتنے سالوں میں۔
ماں نے تعصب سے اسے دیکھا اور مومل کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا کیا حال کرے گی۔ مومل نے پہلے اس کے اریاں بازو پر اپنے 2 دانتوں سے کاٹنے کی بھرپور کوشش کرتے اندر دانت گاڑے تھے، جس پر وہ ذرا سا بلبلا کر واپس کروٹ لیتا سو چکا تھا، ایسے جیسے کیڑے نے کاٹا ہو۔ اپنے وار کو یوں خالی جاتے دیکھ کر مومل سے سہا نہ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں شاہمیر کے بال بھرے اور زور سے کھینچنے لگی کہ وہ تڑپ کر چیختے اٹھا تھا اور گھور کر اپنے پاس بیٹھے مجرم کو دیکھنے لگا، مگر سامنے بیٹھی مومل کو 2 دانت نکال کر ہنستے دیکھ وہ دل و جان سے فدا ہوا تھا اور لمحے میں اسے باہوں میں بھر کر گدگدانے لگا تھا کہ آیا وہ ایک خواب ہے یا سچی حقیقت۔ مگر اس ننھی شیطان کے کہہ کے اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سچ میں وہی ہے۔ شاہمیر نے دائیں طرف دیکھا تو ماہ روح اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مومل کو وہیں بٹھا کر اس کے پاس آنے لگا تو وہ صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اسے رات والے موڈ میں آتا دیکھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں نہیں آ سکتا؟ وہ مینی خیزی سے بولا تو وہ دان پیس کر رہ گئی۔ جب نہیں بولتے تھے تب بھی اچھے تھے، اب بول رہے ہو تو اول فولی بکنا۔ وہ تیش میں بولی تو اس نے کہکا لگایا تھا جس پر ماہ کئی لمحے ہل نہیں سکی۔ فلیش بیک ہوا تھا اور اسے شاہمیر کی ہنسی یاد آئی تھی جس پر وہ فدا تھی۔ اب بھی دل تیزی سے دھڑکا تھا، اسے خود میں کھوئے دیکھ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اس کے لبوں کو چھوا تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اس کی اس حرکت پر خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر اسے کچھ مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ نظر گلدان پر پڑتے ہوئے وہ اسے فوراً اٹھاتے غصے سے اس کی طرف پھینک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلدان شاہمیر کے سر کو نشانہ لے کر اسے لہو لہان کرتا، اس سے پہلے ہی وہ بجلی کی تیزی سے قدرے جھکا اور بالکل اس کے سر کے پاس گلدان ٹھاس سے پیچھے دیوار سے لگ چکا تھا اور چکنا چور ہوتے کانچ کے ذروں میں بکھر گیا۔ اس نے ایک شریر نگاہ لب دانتوں تلے دبا کر اسے آنکھ مارتے سامنے اٹھائی، جہاں تیش کے عالم میں بپھری گہری سانس لیتی وہ زخمی شیرنی کھڑی انگارہ ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اکلوتا شوہر ہوں تمہارا، کیا مجھے بھی اوپر پہنچانا چاہتی ہو اپنے مجرموں کی طرح؟ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ مجرم تو تم ہو میرے مسٹر شاہمیر، اس لیے تمہیں آج جان سے ہی مار دوں گی۔ وہ حلق کے بل چلا اور جھپٹ کر ٹیبل سے ایک غوز اٹھا کر شاہمیر کو دے مارا۔ اس کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کیسے اس پر بار بار حق جتانے لگتا تھا۔ میں خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ دوسرا وار بھی خطا جاتے دیکھ دونوں ہاتھوں سے اس پر جھپٹی جو اس نے ساتھ لپیٹتے اسے دسترس میں لیا تھا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس، اگر یہی رویہ رہا تمہارا تو تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اپنی مومل کو لے کر، پھر تڑپتے رہنا اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ غصے میں اسے روکنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے بول گئی تھی، جس پر شاہمیر کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اسے ہجر سے 2 چار کرنا چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ میری مومل کو مجھ سے دور لے جانا چاہتی ہو؟ بولو۔ وہ ایک دم دھاڑا، پچھلے شاہمیر سے بالکل مختلف بن چکا تھا۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ وہ تیش میں غورا کر اچانک اس کے سر کو پیچھے بالوں سے پکڑ کر چہرہ بلند کرتا ماہ روح کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک دم اس کے ہونٹوں پر بے رحمی سے جھک گیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر دہشت زدہ ہوتی پھڑپھڑا اٹھی۔ مومل کے سامنے اس حرکت پر وہ شرم سے گڑ گئی تھی۔ بے شک وہ ناسمجھ تھی، مگر شاہمیر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سینے اور شانوں پر ہاتھ مارنے لگی، مگر وہ اسے بجائے آزاد کرنے کے ایک دم گھوما اور اگلے لمحے دھڑام سے جہازی سائڈ بیڈ پر گرا کہ مومل اچھل کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ اپنے ماں باپ کو مصروف دیکھ وہ بیڈ میں منہ دیے سوتی بن گئی، جس کی حرکت پر شاہمیر کو ہنسی تو بہت آئی مگر حالت کے پیش نظر ضبط کر گیا۔ یہ تو اس سے کئی مختلف نکلا تھا جتنا اس کے بارے میں سنا تھا۔ وہ تو شریف معلوم ہوتا تھا، پھر یہ ٹھرکی کون تھا؟ وہ تڑپتی مچلتی اس کے شانوں میں جھٹک کر پیچھے کرنے لگی، مگر مجال ہے جو اس ٹھرکی باگڑ بلے پر کوئی اثر ہوا ہو۔ وہ بیوی تھی، اس کی جان تھی، اور اتنے سالوں کی جدائی کے بعد پھر سے بچھڑنے کی بات کر رہی تھی وہ، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ آئندہ مجھ سے جدا ہونے کی بات مت کرنا، ورنہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا میں۔ وہ پیچھے ہٹتے بولا تو وہ لمحے میں وہاں سے نکلتی کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ شاہمیر کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ وہ ماہ روح کے ساتھ ہی وقت گزارے، جیسے رات تک مومل صفیہ بیگم اور ساحل صاحب کے ساتھ مگن اپنی شرارتوں میں مشغول تھی، وہیں آئینہ ماہ روح کو اپنی پچھلی تمام پکس اور ویڈیوز دکھا رہی تھی جو وہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی،
جبکہ شامیر بے قرار بیٹھا تھا کہ کب وہ اسے بھی ایک نظر دیکھے، مگر اس کی یہ چاہ ہی رہی۔ ماں اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کیا تمہیں ایک بار بھی ہم میں سے کوئی بھی یاد نہیں آیا؟ آئینہ نے دکھی ہوتے ماہرو سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی آئینہ، جب میرے سر پر چوٹ لگی تھی میں سب کو بھول چکی تھی، یہاں تک کہ مومل کو بھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ مجھے جب 2 دن بعد ہوش آیا تو میرے جسم میں شدید درد تھا۔ وہاں کی خاتون نے بتایا کہ میری کیسے ڈیلیوری ہوئی اور مومل کیسے پیدا ہوئی۔ ان کی نظر میں یہ ایک معجزہ تھا کہ میری اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود مومل اور میں دونوں بچ گئے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ میرے پاس مومل کو لائے تو اب مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت واویلا کیا تھا۔ میں مومل کو اپنی اولاد ماننے سے انکاری تھی کہ بھلا میں جسے مرد ذات سے سخت نفرت ہے، آخر کیسے کسی سے شادی کر کے بچہ پیدا کر سکتی ہوں۔ مگر یہ سچ تھا، مجھے تھوڑا وقت لگا تھا مومل کو قبول کرنے میں، مگر میری جان نے میرا لمس پاتے ہی مجھے قبول کر لیا تھا، جیسے وہ میرے لیے ہی ترس رہی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ یہ بے ضرر بے جان میرے وجود کا حصہ تھی۔ اس کا باپ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لاکھ یاد کرنے کے باوجود میرے ذہن میں کوئی یادیں باقی نہ رہی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے دھندلے منظر یاد آتے تھے، مگر لوگوں کے چہرے واضح نہ ہوتے تھے۔ میں سوچتی تھی کون ہے وہ بے حس شخص جس کی میں بیوی ہوں، جو مجھے اب تک بازیاب نہ کروا پایا۔ اسے مجھ سے اور میری اولاد سے کوئی وابستگی نہیں، مگر جب شامیر مومل سے ملا تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ان دونوں کا پیار دیکھ میں انہیں الگ نہیں کر پائی، اور اگر آج میں یہاں موجود ہوں تو تم سب میں تو اس کی بڑی وجہ صرف اور صرف مومل ہے، نہ کہ میرا اور شامیر کا رشتہ۔ اس کی بات پر آئینہ حیرت زدہ رہ گئی تھی، جبکہ شامیر جو کان لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے دل میں جیسے تیر پیوست ہوا تھا۔ تو کیا اب ماہ روح کی زندگی میں واقعی اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی؟ اس نے پھٹتے دل سے سوچا۔ میں کچھ سمجھی نہیں ماہ روح، یہ تم کیا کہہ رہی؟ تم صرف مومل کے لیے یہاں آئی ہو؟ چلو ٹھیک ہے مان لیا، مگر اس میں تم کہاں ہو؟ تمہاری زندگی کا کیا؟ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ پریشانی سے بولی تو ماہ روح اس کے اتنے پیار پر مسکرا دی تھی۔ میں یہاں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور تم مسکرا رہی ہو، وہ خفگی سے بولی تو ماہ روح نے کہکا لگایا۔ وہ بات کچھ ایسی ہے آئینہ کہ کبیر سے میں نے تمہارے اپنے لیے محبت کے بارے میں تو سنا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنا گھر تک چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاویر۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی۔ میں چاہ کر بھی تمہارا قرض نہیں اتار سکتی، تم نے واقعی میں مجھے اپنی بہن کہا نہیں بلکہ بن کر دکھایا ہے، ماہ روح سے سینے سے لگا کر بولی تو آئینہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اب مکھن لگا کر بات مت بدلو، مجھے جواب چاہیے۔ وہ اس سے دور ہوتی اسے گھور کر بولی تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میری ذات یہاں کہیں نہیں آئینہ، میں نے جو سب کیا مومل کے لیے کیا، کیونکہ میں اسے کسی بروکن فیملی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتی۔ جو زندگی میں نے گزاری ہے میں اسے کسی طور اس زندگی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ اور رہی بات میری، تو میں شامیر کے ساتھ بالکل اجنبیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کوئی بھی لڑکی نہیں بھلا سکتی۔ بے شک مجھے کچھ یاد نہیں، مگر جتنا میں نے سنا ہے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں کبھی اب اس شخص پر اعتبار نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی تک کا یقین نہیں کیا۔ جو ایک بار ایسا کر سکتا ہے وہ بار بار ایسا کرنے سے نہیں چوکے گا۔ کیا پتا پھر کوئی اس کے گھر میں آ کر کہہ دے کہ میں بد کردار ہوں اور وہ مان جائے اور مجھے گھر سے نکال باہر کرے، اس لیے میں اس سے کوئی بھی دلی وابستگی نہیں لگانا چاہتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو آئینہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکی شامیر کے حق میں، اور شامیر جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ تو کیا اب وہ اس کے لیے اتنا بے اعتبار شخص بن گیا تھا کہ وہ ایسا سمجھنے لگی تھی؟ نہیں ماہ روح، تم بھی یہی ہو اور میں بھی یہی۔ تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ وقت کے ساتھ میں بدل چکا ہوں، میں ویسا نہیں رہا جیسا تم مجھے سمجھتی ہو، اور اپنے رشتے میں پڑی اس دراڑ کو یاد رکھنا میں خود ختم کروں گا، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے خود سے بھی اور تم سے بھی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے بولا اور کمرے میں چلا گیا، اور مومل اور ماہ روح کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سب کے سونے کے بعد ماہ روح مومل کو لے کر کمرے میں آئی تو کمرے میں پڑا بیبی کاٹ دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی تھی، اور ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں کوہنی کے سہارے لیٹا شامیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
یعنی اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہ لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچی تھی تو وہ اس کی بیٹی کو بیبی کاٹ میں سلانے جبکہ اس کے بیڈ پر سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ خوش فہمی اچھی تھی جسے ماہ روح ابھی اچھی طرح دور کرنے والی تھی۔ ماہ نے مومل کو بیبی کاٹ میں ڈالنے کی بجائے شاہمیر کے ساتھ بیڈ پر لٹایا تھا جو پہلے ہی سو چکی تھی، جس پر شاہمیر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور آہستہ آواز میں بولا، مومل سو چکی ہے، اسے بیبی کاٹ میں لٹاؤ جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں، تم اسے یہاں کیوں لٹا رہی ہو؟ وہ آہستگی سے بولا تھا تو ماہ نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اتنی جلدی دل بھر گیا اپنی بیٹی سے؟ ماہ روح کے طنزیہ لہجے میں کہنے پر شاہمیر بوکھلا کر رہ گیا اور اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور تمہیں کس بات سے لگا کہ اپنی بیٹی سے میرا دل بھر جائے گا؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو ماں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ تو اس کا میں اور کیا مطلب لوں شاہمیر صاحب؟ آپ مومل کو ہمارے درمیان سے ہٹا کر شاید ہمارے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں جو کبھی ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کے دیکھ کر غصے سے بولی تو شاہمیر لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ اسے کوئی غصہ بھری بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ اور خراب ہو، وہ ماہ روح کو پیار سے ڈیل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا چاہتا بھی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ساری ناراضگی دور کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ بھی دانت پیستے ہوئے میدان میں اترا تھا، جس پر ماہ روح نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، کیا واقعی میں تو یہ ہے تمہاری نظروں میں تمہارے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ شاہمیر صاحب؟ بہت اچھے، ایک لڑکی کو پورا توڑ دینے کے بعد اب تم صرف ایک معافی کا لفظ کہہ کر اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہو؟ کتنی بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں واپس آ گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا شاہمیر، تم مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہ سکے۔ تم نے اور تمہارے بھائی نے جو گناہ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں آتے ہی تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ خوشی خوشی رہوں اور ہو گئی ہماری ہیپی اینڈنگ۔ مائی فٹ، یہاں ڈرامہ چل رہا ہے کیا؟ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو شاہمیر کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، جو اس نے ماہ کے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے لائق تو نہ تھا، پھر وہ کیسے امید کر سکتا تھا کہ وہ اسے فوراً معاف کر دے گی؟ اور اگر پچھلے سال اس کے لیے دردناک تھے تو کم ازیت ماہ روح نے بھی نہیں جیلی تھی۔ سب سے زیادہ خسارہ تو اس کے حصے میں ہی آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ابھی معاف کر دو، مگر میں تم سے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ اور یہ بس میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہیں آنے والے وقت میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں اپنے لفظوں کو حقیقت میں سچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ ماں اس کی اتنی لمبی صفائی پر کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ مومل کو شاہمیر کے ساتھ سلا کر صوفے پر جانے لگی تو شاہمیر دوبارہ گلا کھنکار کر بولا، مجھے ابھی بچوں کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے۔ اسی کے ڈر سے میں نے مومل کے لیے پہلے ہی کاٹ لیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے میرے نیچے نہ آ جائے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم مومل کو دوسری طرف آ کر سو سکتی ہو کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اور چاہو تو بیچ میں کشنز بھی رکھ سکتی ہو۔ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کرتا لیٹ چکا تھا۔ آگے عمل درآمد کرنا ماہ روح کی مرضی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی تو یہ وجہ تھی اس کے اعتراض کی، اور وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم ملال ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور مومل کے پاس آئی، اسے سینٹر میں لٹایا اور اس کے گرد تکیے لگا دیے۔ پہلے تو وہ صوفے پر جانے لگی، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سو گئی۔ اس کے سوتے ہی وہ اٹھا تھا اور پھر سے اپنی دونوں جانوں کو دیکھنے لگا جن کے بغیر وہ نامکمل تھا۔ تم میری وہ روح ہو جس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، بہت تکلیفیں دی، مگر خدا گواہ ہے کہ تمہیں تکلیف دے کر میں کبھی خوش نہیں ہوا، بلکہ خود کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی۔ مگر اب میں ان سب دکھوں کا مداوع کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور اب تو تم نے مجھے ایسا تحفہ دیا ہے کہ میں تمہارا جتنا احسان مند رہوں اتنا کم ہے۔ اب تم پر کوئی بھی آنچ یا تکلیف نہیں آنے دوں گا میں، بلکہ اسے سب سے پہلے اپنے سینے پر لے لوں گا۔ وہ ہلکے سے پرنم سی سرگوشی کر رہا تھا، ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے، پھر ان دونوں کے سر کو اپنے لبوں سے چھوتے، ان پر کمفرٹر درست کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو ماہ کی آنکھیں کھلی تھیں،
جن سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ سرخ پڑ چکی تھی۔ مجھے انتظار رہے گا اس وقت کا، اس کے لب ہلے تھے۔ دن گزرتے گئے، وہ دونوں بھائیوں کا بدلہ رویہ زیرک نگاہوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ شاہمیر کا مومل کے ساتھ کھیلنا، اس کے لیے میز پر کرسی نکالنا، اس کی آسانی کے لیے مومل کو سنبھالنا، راتوں کو جا کر مومل کا خیال رکھنا، اس کے رونے پر شاہمیر کی جان پر بن آنا، وہ سب دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی، مگر اس نے کسی کو بھی علم نہ ہونے دیا تھا۔ آج وہ سب سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے تھے، جن میں شاہمیر، ویر اور ساحل صاحب پول میں نہا رہے تھے، جبکہ بچے چھوٹے سوئمنگ پول میں مستیاں کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم ان کے لیے جوس لے کر آئیں تو آئینہ نے ایک گلاس شاہویر کو دیا تھا، جبکہ دوسرا گلاس صفیہ بیگم نے ماہ کو دیا تھا شاہمیر کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے گلاس شاہمیر کو پکڑانا چاہا تو شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا گلاس کے ساتھ۔ وہ انجانے میں ماہ کو بھی پول میں کھینچ چکا تھا، جو حواس باختہ ہوئی تھی اور سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے۔ ماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ اسے دیکھنے لگا، معصومیت سے، جیسے کہہ رہا ہو میں نے کیا کیا۔ اس نے نظریں بچا کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اس کی کمر میں چٹکی بھری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ایسے مت کرو جانا، ورنہ بدلے میں جو میں نے کیا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ دانت پیستے اس سے بعد میں بدلہ لینے کا سوچتی، سرخ چہرے سے باہر آئی تھی، جس پر آئینہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ رات کو وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں گھوم رہی تھی جب اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا۔ شاہمیر کی جگہ پر اس نے پانی کا جگ گرا دیا اور فوراً بیڈ شیٹ بدل دی۔ مومل کو لیے وہ فوراً اپنی جگہ پر لیٹ کر اس کے آنے سے پہلے سوتی بن گئی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا تو اسے ٹائم سے پہلے نیند کی وادیوں میں گم دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر آ کر اپنی جگہ پر لیٹا تو اسے گیلے پن کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ چیک کی جو بھیگ چکی تھی۔ اس کی شرٹ تو سوکھی تھی، پھر گیلی کیسے ہوئی؟ اس نے اٹھ کر دیکھا جہاں نہ صرف اس کی شرٹ بلکہ پینٹ بھی کافی مضحکہ خیز جگہ سے گیلی ہو چکی تھی، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کی بیوی نہایت چالاک تھی، خاموشی سے اپنا بدلہ لے چکی تھی، اس کی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اٹھو، یہ کیا شرارت ہے؟ وہ اس کے کان میں غرا کر بولا تو اس کے ہونٹ مسکرانے کو مچلے جو شاہمیر سے چھپ نہ سکے۔ اس نے ماہ کے کان پر دانت گاڑے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اسے تپے ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ بولی، مگر اس پر نظر پڑتے ہی اس کا کہکا نکلا تھا جو نہایت مزاحیہ لگ رہا تھا۔ ہنس لو بچوں، تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی ماہ کے دوسری طرف سکڑ کر لیٹ گیا، جس پر وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پوری رات اس سانڈ نے اسے تنگ کیے رکھا۔ یہ اس نے خود کو سزا دی تھی یا اس کو؟ صبح اسے مزے سے خراٹے لیتے دیکھ ماں نے اسے ایک ٹانگ رسید کی تھی جو منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بولا، تمہارا سر۔ وہ تپ کر کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ الگ الگ انداز میں اسے سوری کیا کرتا تھا، کبھی کسی کیک پر لکھ کر، کبھی کسی بچے کے ہاتھ پھول بھیج کر، کبھی کمرہ سجا کر، کبھی سلاد کا سوری بنا کر۔ مختصر یہ کہ اس نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا معافی مانگنے کا۔ ماں بھی اسے دل سے معاف کر چکی تھی اور اپنی سالگرہ کے دن اسے یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ جس دن سے بری یادیں جڑی تھیں اسی دن کو وہ یادگار بنانا چاہتی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ کیک زور و شور سے کاٹا گیا تھا۔ پہلے اس نے مومل کو کھلایا، پھر شاہمیر کو، جو اس کے پہل کرنے پر حیرت زدہ سا خوش ہوا تھا۔ تو کیا سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ ماں سب کو کیک ڈال کر دینے لگی، جبکہ مومل اپنے ننھے ننھے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ مما! اس کے زور سے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اسے آخری سیڑھی پر دیکھ کر سب کی جان لبوں کو آئی۔ مومل! سب ایک ساتھ چیخے تھے، جس پر وہ ڈر کے مارے پیچھے کو گری تھی سیڑھیوں پر، اور ماہ ایک دم بے جان ہو کر نیچے گری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہویر نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے تیسری سیڑھی سے گود میں بھر لیا، جس پر جو چوٹ آئی وہ صرف شاہویر کو ہی آئی تھی۔ مومل ڈر کر بری طرح رونے لگی تھی، جبکہ شاہویر اسے ساتھ لگائے چپ کرا رہا تھا اور اسے لا کر ماہ کی گود میں ڈالا، جو اسے دیوانہ وار چومنے لگی تھی۔ پھر اس نے مومل شاہمیر کو پکڑاتے ہوئے اسے دیکھا جس کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا۔ تھینک یو، یہ دو لفظ نکلے تھے نم آنکھوں سے۔ جس شخص نے اس کی خوشیاں چھینی تھیں آج لوٹائی بھی اسی نے تھی۔
کوئی بات نہیں ماں، یہ میرا فرض تھا، اور پھر میں اس کا چاچو بھی تو ہوں، جان ہے یہ ہماری۔ وہ مومل کے سر پر پیار کرتے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے قریب آتے بولی، مجھے آج یہ کہنے میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بدل گئے ہو اور ایک اچھے انسان بن چکے ہو، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں۔ وہ مسکرا کر آنکھ صاف کرتی بولی تو شاہویر حیرت زدہ رہ گیا، آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ کیا سچ میں؟ وہ بے ربطگی سے بولا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ آخر کار ماہ نے شاہویر کا پچھتاوا دیکھتے آئینہ کو اسے معاف کرنے کا کہا تھا۔ اس نے ماہ کے ساتھ جو بھی کیا تھا، مگر وہ آئینہ کو کس حد تک چاہنے لگا تھا، اس سے ماہ بھی لا علم نہیں رہی تھی۔ آئینہ، شاہمیر، تم دونوں بھی اسے معاف کر دو۔ جب اس کو میں معاف کر چکی ہوں تو تم دونوں کا اس سے لا تعلق رہنا زیب نہیں دیتا۔ اس کے کہنے پر آئینہ اسے معاف کر چکی تھی اور شاہمیر بھی۔ شاہویر نے ایک بار پھر سے ماں سے معافی مانگی تھی، جس پر اس نے دل بڑا کی اسے معاف کر دیا تھا۔ آج کی رات ان دونوں نے گلے شکوے مٹا دیے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے بالکنی میں کھڑے تھے۔ تم وہ روح ہو میری جس کے بغیر میر ادھورا ہے، شاہمیر اس کا ہاتھ چوم کر بولا۔ اس لیے تو یہ ماہ میر اب بھی میرے گلے کی زینت ہے۔ وہی نیکلس ماہ کے گلے میں دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوا تھا، پر اسے اب ماہ کے کسی عمل پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر ایسے سرپرائز اسے دیتی رہتی تھی۔ وعدہ کرو ساتھ نبھاؤ گے ہمیشہ، وہ ہاتھ آگے کرتے بولی، جس پر میر نے لب رکھتے یقین کی مہر لگائی تھی۔ شاہمیر اور شاہویر دونوں سے وہ چھوٹے موٹے بدلے لیتی رہتی تھی، اب بھی، جیسے ان کے سوتے وقت ان پر پانی گرا کر یا کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر۔ سب کچھ اپنی ڈگر پر واپس آ گیا تھا۔ شاہمیر ماہ کو ایک دن کے لیے جنگل میں بنے ہٹ پر لے آیا تھا، اس کے نانا کرنے کے باوجود۔ اب بھی وہ حسین لمحے گزار کر آنکھیں بند کیے سویا تھا، جب ماہ کے کروٹ بدلنے پر اس کی آنکھ کھلی، جو سوچ رہی تھی کہ اب سب صحیح ہو چکا ہے۔ سوئی نہیں ابھی؟ وہ شریر لہجے میں بولا تو اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ نیند نہیں آ رہی؟ وہ اپنے بال خام خواہ کانوں کے پیچھے اڑستے بولی۔ اوہ، تو میری حسین بیوی کو نیند نہیں آ رہی؟ شاہمیر نے مینی خیزی سے مسکرا کر اسے سینے سے لگایا۔ آؤ، میں اپنی جان کو اچھی طرح سے اپنے انداز میں سلاتا ہوں۔ شاہمیر نے دوسری طرف کروٹ بدلتے ہوئے اسے سینے میں بھینچا اور اس کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ اسے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے مومل کی یاد آ رہی تھی، اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب آ گئی ہے، تم سو جاؤ۔ میں بھی سونے لگی۔ ماہ روح کو اس کی نگاہوں سے گھبراہٹ ہوئی تو وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے پاؤں کے اوپر شاہمیر کی ٹانگ آ گئی اور اس کی کمر میں سختی سے بازو حائل کرتے ایک بار پھر حصار تنگ کر دیا۔ اب کہاں چل دی میری نیند اڑا کر؟ اب تو میں نہیں سونے دوں گا تمہیں، وہ خطرناک ارادے لیے بولا تو وہ سچ مچ ڈر گئی۔ میں نے کہا نا مجھے نیند آ گئی، اب تم بھی سو جاؤ، میں خود بھی سو جاؤں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اتنی پیاری بیوی کے پاس ہونے کے بعد کو کسی کافر کو نیند آئے گی؟ انگلی ماہ روح کے ہونٹوں پر پھیر کر اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ گھبراتی بولی۔ اسے فرار کا کوئی تو راستہ تلاشنا تھا۔ جواباً شاہمیر کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ لیکن میری بھوک کا کیا؟ اسے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے پوچھا۔ تم بہت برے ہو شاہمیر۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی ایک دم اس کے سینے پر مکوں کی برسات شروع کر چکی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے سینے سے لگا گیا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کی سن لی تھی۔ وہ ماہ کی جدائی پر غلط رستے پر چل پڑا تھا، مگر اللہ نے اسے تنہا نہ چھوڑا اور اسے راہ حق پر لگایا، جس کی بدولت اس کی بیوی اور اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ سچ کہتے ہیں اللہ اپنے ہر بندے کی انکہی باتیں بھی سن لیتا ہے، اور اگر آپ کے حق میں ہوں تو بے شک ان پر کن کہہ دیتا ہے۔ ختم شد۔